السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں انسانوں کو مختلف انداز سے خطاب کیا، مختلف انداز سے ان کو متوجہ کیا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ایمان والو، اور کہیں متوجہ فرمایا اے لوگو، اور کہیں کہا کہ اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے یہ فرما دیجئے، جو ایمان والے ہیں ان کو یہ فرما دیجئے، جو انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، ان سے یہ کہہ دیجئے۔ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے اللہ نے بندوں کو خطاب کیا، بندوں کو متوجہ کیا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کیا، فرمایا کہ اے ایمان والو، جو ایمان لائے اللہ پر، جو ایمان لائے اللہ کی کتابوں پر، جو ایمان لائے اللہ کے رسولوں پر، جو ایمان لائے اللہ کے فرشتوں پر، اور جو ایمان لائے اچھی بری تقدیر پر، اور جو ایمان لائے اس بات پر کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری زندگی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے اچھے برے کام جو دنیا میں کیے ہیں ان کی جواب دہی کرنی ہے، ان کا جواب دینا ہے۔ جو ان تمام چیزوں پر ایمان لیا ہے اس کو اللہ خطاب فرما رہے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں 100% داخل ہو جاؤ۔ صرف یہ نہیں کہ نام رکھ لیا آپ نے مسلمان کا اور کام آپ کے ایسے ہیں جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نام آپ نے رکھا عبداللہ، عبدالرحمن، شکیل، جمیل، یہ سب نام رکھے، لیکن آپ کا کام اس کے خلاف ہے۔ دیکھنے میں آپ مسلمان ہیں، آپ کی شب و روز کی زندگی، آپ کے سارے معاملات، آپ کا لوگوں کے ساتھ لین دین، آپ کا لوگوں کے ساتھ ویوہار، آپ کا لوگوں کے ساتھ کاروبار، وہ غیر اسلامی ہے۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، آپ معاملات کو پورا نہیں کرتے ہیں، جس سے جو وعدہ کیا ہے اس کو نبھاتے نہیں، حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے ہیں، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ جیب میں حرام کے پیسے رکھتے ہیں اور بازار میں جا کر ہوٹل حلال کا تلاش کرتے ہیں کہ کہاں حلال کا کھانا ملے گا، اور پیسے بے ایمانی کے ہیں، پیسے جیب میں حرام کے ہیں۔ یہ نہیں، آپ کا قول بھی، آپ کا عمل بھی، آپ کی زبان بھی، اور آپ کا جو زندگی کا عمل ہے اس میں مطابقت ہونی چاہیے۔ یعنی جو بات آپ زبان سے کہتے ہیں وہی بات آپ کے عمل سے ہو۔ آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کے کام میں سچائی ہو۔ آپ دیکھنے میں کرتا پیجامے میں ہیں تو آپ کا عمل صحیح لوگوں کے سامنے ظاہر ہو۔ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور چوری بھی کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں لیکن کاروبار میں دھوکہ کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں لیکن ڈنڈی مارتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں لیکن سود لیتے ہیں۔ آپ مسجد میں آتے ہیں
نماز پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ کرتے ہیں، آپ دینداری کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن آپ کی زبان سے غلط باتیں ظاہر ہوتی ہیں، آپ کے عمل سے غلط باتیں اور آپ کے رہن سہن سے ایک غلط انداز ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے جو خطاب کیا ہے وہ مسلمانوں کو کیا ہے کہ اے مسلمانوں، جو آپ نے ظاہر میں اپنے آپ کو یہ اظہار کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، اپنے عمل سے بھی یہ ظاہر کرو، آپ 100% اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اگر آپ نے یہ عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، تم میں مردوں میں سے چاہے عورتوں میں سے جس نے بھی نیک عمل کیے، جس نے بھی اچھے کام کیے، اپنی زندگی کو علم کے مطابق، اپنی زندگی کو عمل کے مطابق، اپنی زندگی کو ظاہر کے مطابق، اپنی زندگی کو باطن کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق آپ نے گزارا اور آپ نے نیک عمل کیے، چاہے کرنے والے مرد ہوں چاہے کرنے والی عورتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو گولڈن لائف دیں گے۔ ہر انسان کی اس زمانے میں خواہش ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے، وہ کماتا کس لیے ہے تاکہ وہ اس کا صحیح سے گزارا ہو جائے، وہ کماتا اس لیے ہے تاکہ اس کا اچھا ایک مکان بن جائے، وہ کماتا کس لیے ہے تاکہ اس کے بال بچے صحیح سے زندگی گزار سکیں، وہ کماتا کس لیے ہے تاکہ وہ عیش اور راحت کی زندگی گزار سکے، وہ کماتا اس لیے ہے تاکہ برسات میں وہ مکان کے اندر، مکان کی چھت کے اندر بارش سے محفوظ رہ سکے، وہ کماتا اس لیے ہے تاکہ ایک بہترین مکان بنا کے سورج کی گرمی سے، مئی جون جولائی کی گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکے، وہ کماتا اس لیے ہے تاکہ اچھے سے مکان کے اندر سردیوں سے بچا رہے اور اس کے بیوی بچے آرام سے راحت کے ساتھ کھا سکیں، اس لیے وہ محنت کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس طرح کی زندگی ہم گزار سکیں تاکہ لوگ ہم کو دیکھیں کہ ہم ایک اچھی معیاری زندگی گزار رہے ہیں، ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس کے اندر راحت ہی راحت ہے، جس کے اندر آرام ہی آرام ہے۔ یہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی ہمارے احکام کے مطابق، ہمارے کہنے کے مطابق زندگی گزارے گا تو ہم یہاں بھی اس کو ایسی زندگی عطا فرمائیں گے کہ اگر اس کے پاس مال تھوڑا ہے اس کو آرام سے نیند آئے گی، بہترین نیند آئے گی، بہترین راحت کی زندگی وہ گزارے گا، اور آخرت میں بھی ہم اس کو ایسی زندگی عطا فرمائیں گے جس کو وہ زندگی کے اندر گولڈن لائف کہتا تھا، جس کو ایک ایسی زندگی جو سونے کی زندگی ہے، جو آرام کی زندگی ہے، جو راحت کی زندگی ہے، جو آسائش کی زندگی ہے، ایسی زندگی اس کو عطا فرمائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسی زندگی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، مگر شرط یہ لگائی ہے کہ ایسے کام کرے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اور اگر ایسا کام نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اسی لیے رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے، مسلمان صحیح وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے اخلاق سے، جس کی کردار سے، جس کے زبان سے، جس کے چلنے پھرنے سے، جس کے رہنے سہنے سے، جس کے سائے سے دوسرے مسلمان کو یا دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو، یہ سچا اور پکا مسلمان ہے۔ اگر کسی مسلمان سے پڑوسی کو تکلیف ہے، اگر کسی مسلمان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہے، اگر کسی مسلمان سے دوسرے انسان کو تکلیف ہے، وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا، وہ پکا مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے صاف فرما دیا۔ تو پکا مومن، پکا مسلمان بننا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں بالکل پکا اور سچا مسلمان ہوں، میرے سے پڑوسی کو بھی تکلیف نہیں، میرے سے سامنے والے کو بھی تکلیف نہیں، دائیں بائیں والے کو تکلیف نہیں، پیچھے والے کو تکلیف نہیں۔ اگر آپ تکلیف پہنچاتے ہیں تو آپ سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ پڑوسیوں کا حق ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنے کا حق ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو آپ اس طریقے سے جب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انعام ملے گا کہ اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، اور جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ کے فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے پاک نفس، اے مطمئن نفس، اے اطمینان قلب رکھنے والے، ایسے انسان جس نے ہماری اطاعت کے مطابق، ہمارے کہنے کے مطابق، ہمارے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہی ہے، آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ، اپنے آپ کو داخل کرو ایسی جنت کے اندر
جس جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کی، راحت کی ساری چیزیں آپ کے لیے تیار کی ہوئی ہیں، اور لیا ہو اس کو، یہ تو ہمارا خاص بندہ ہے، ہم نے اس کے لیے اسپیشل مہمان خانہ تیار کیا ہوا ہے، اس کے لیے اسپیشل ہم نے جنت تیار کی ہوئی ہے، یہ ہمارا بندہ ہے اور ہمارے خاص بندوں کی لسٹ میں اس کا نام لکھو، یہ اعزاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اعزاز مقدر فرمائے، اللہ ہم سب کا اسی طرح سے استقبال فرمائے۔ مگر میرے ایمانی اور دینی بھائیوں، یہ استقبال جبھی ہوگا جب ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں ہیں۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اسلام کے اندر 100% داخل ہو جائے، اپنے ہر قول میں، اپنے ہر فعل میں، اپنی شادی بیاہ میں، یوں نہیں ہم مسلمان ہیں لیکن شادی بیاہ میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، وہاں پوری نافرمانی کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، جو چیزیں شریعت میں نہیں۔ ہماری شادیوں میں بہت زیادہ فضول خرچی ہوتی ہے۔ ایک تو کھانا کھلانے کا ایسا چکر چلا ہے، حدیث پاک کے اندر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین شادی، بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ بہترین شادی، بہترین نکاح کیا ہے؟ جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ مسجد میں نکاح ہو اور ایک دو آدمیوں کو کھلا دیا جائے، جو عزیز اقارب ہیں ان کو کھلا دیا جائے، غریبوں کو کھلا دیا جائے۔ لیکن آج کل پوری شان کی جاتی ہے، ہزاروں روپے، لاکھوں روپے اس میں لٹائے جاتے ہیں، خوب کھانا کھلایا جاتا ہے، خوب لوگوں کی دعوتیں کی جاتی ہیں، غریب کو چھوڑ دیتے ہیں، غریب کو بلاتے نہیں۔ چودھری صاحب، فلاں صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، ماسٹر صاحب، فلاں صاحب اس کو بلاتے ہیں، لیکن بیچارہ غریب ہے اس کو بلاتے نہیں۔ برکت کیسے ہوگی؟ اللہ کے حکم کو کیسے مانا جائے گا؟ پہلی بات تو کم سے کم خرچ کیا جائے، نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور کم سے کم خرچ ہونا چاہیے۔ ایسا نکاح مقبول ہے، ایسا نکاح مبرور ہے، ایسا نکاح پسندیدہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ یہ خرافات، اس کے اندر سجاوٹ، اس کے اندر جو ہے وہ آج کل تو وہ ناچ گانے اور وہ ڈھول ڈماکے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں، وہ سب خرافات کی جاتی ہیں، وہ مطلوب نہیں۔ تو ایسی چیزیں نہیں۔ نام کیا ہے؟ حاجی وکیل صاحب، حاجی جمیل صاحب، حاجی عبداللہ۔ شادی کیا ہو رہی ہے؟ حاجی شیطان صاحب والی۔ نام کیا ہے؟ حاجی عبدالرحمان، حاجی شکیل، حاجی وکیل، اور نام کام اس کا شیطان والا ہو۔ تو ایسا نہیں۔ اللہ فرما رہے قرآن میں کہ تمہارا عمل، تمہارا کام بھی ایسا ہی ہو۔ اگر تم حاجی صاحب ہو تو حاجی صاحب والے عمل ہونا چاہیے، قاری صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، مولوی صاحب ہو تو عمل ایسا ہونا چاہیے، ماسٹر صاحب ہو، ڈاکٹر صاحب ہو، انجینئر صاحب، ایسے عمل ہونے چاہیے۔ کام تم ایسے کر رہے ہو جو مطلوب نہیں، جو شریعت میں نہیں، جو اسلام میں نہیں، تو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اور ہماری شادی بیاہ میں ہمارے جتنے بھی رسومات ہیں، جتنی بھی تقریبات ہیں، چاہے وہ شادی سے متعلق ہو، بیاہ سے متعلق ہو، عقیقے سے متعلق ہو، یا کوئی اور پروگرام ہو، یا کوئی اور تقریبات ہو، اس میں ایسی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو اللہ کو راضی کرنے والی ہیں، اللہ کے احکامات کی اتباع کرنے والی ہیں، اور جن کے اندر اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتی ہے، ایسے کام کرنے چاہیے۔ پھر ہم انشاءاللہ 100% اپنے اعمال کو اسلام کے مطابق کرنے والے ہوں گے، اپنے اندر اسلام کو داخل کریں گے، اور ہم خود اسلام میں 100% داخل ہو جائیں گے۔ ہمارے 1.5 فٹ کا حصہ یا 2 فٹ کا حصہ یہ 100% اسلام میں داخل ہو جائے۔ ہماری زندگی کے ہر عمل میں، رہنے کے، سہنے کے، کھانے کے، پینے کے، چلنے کے، پھرنے کے، بازار کے، اندھیرے کے، گھر کے، ہر ماحول میں، مسجد کا ہو، مدرسے کا ہو، خانقاہ کا ہو، بازار کا، ہر عمل میں اسلام کو لحاظ رکھا جائے، نبی کی سنتوں کو ان کا اتباع کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہمیں رضامندی کا پروانہ ملے گا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور ہماری زندگی ایسی داخل ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ فرمانے کہ سچے اور پکے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ جو اسلام کی اتباع نہیں کرے گا، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نفس قدم پر مت چلو، اس لیے کہ اس کی تو چوکی قدم قدم پر ہے، ہر نکڑ پر، ہر جو ہے کونے پر اس کی چوکی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اس کی تو چوکی ہر قدم قدم پر ہے۔ وہ تو آپ کے لیے زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تمہارے برے اعمال کو تمہارے لیے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور صحیح راستے سے تم کو روک دیتا ہے۔ اور وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کان کھول کر سن لو، جو اس کے شیطان کے نفس قدم پر چلتا ہے، شیطان کی اتباع کرتا ہے، تو اللہ فرمانے یہ تو تمہارا پورا دشمن ہے، اس نے تمہارے باپ کو، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا، تو یہ تو تمہارا ابدی اور اجلی دشمن ہے، اس کی اتباع نہیں کرنا، اس کی بات نہیں ماننا، بلکہ اپنے نبی برحق علیہ السلام کی بات کو ماننا، صحابہ کرام نے جس نقش قدم پر زندگی گزاری ہے اس کو اختیار کرنا اور صحیح عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کی اور مکمل طور پر اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اپنی تمام تقریبات میں، اپنے تمام پروگراموں میں، اپنی ہر طرح کی زندگی میں اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔